الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لذکری صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان نمازوں میں، جس میں خاص طور پہ عصر شام کی نماز ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، فجر کی ہے، ان نمازوں میں جو فرضوں میں جو تلاوت فرمایا کرتے تھے اس کی تفصیلیں آتی ہیں کہ شام کی نماز کے بعد عموماً اور جمعہ کی نماز کے بعد عموماً سبح اسم ربک الاعلیٰ زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید جو تلاوت کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد نماز کے بعد جو تسبیحیں پڑھی جاتی ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ تو البانی محدث نے بیان کیا ہے، حسین نے روایت کیا اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص اکثر گناہوں میں رہتا ہو، کہ جس میں اس کی آنکھ بھی محفوظ نہ ہو، اس کے کان بھی محفوظ نہ ہوں، تو وہ ورد فاطمہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، وہ پڑھنے کا معمول بنائے اور سنتوں کو اس کے بعد پڑھے۔ تو یہ معمول بنانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ وہ جب حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوگا تو خدا عز و جل اس تسبیح کی برکت سے، اور وہ جو اس سے پوچھ گچھ زیادہ کر سکتا تھا گناہوں کی وجہ سے، وہ اسے درگزر کا معاملہ فرمائے گا، اور یوں اس کے لیے بہت زیادہ عافیت کا معاملہ ہو جائے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ پاک سے، رب العزت سے آسان حساب مانگا کرو، رب یسر ولا تعسر، رب یسر لی ولا تعسر لی، کہ حساباً عسیرہ نہ ہو، حساباً یسیرہ ہو۔ تو حساباً عسیرہ یہ ہے کہ جس سے پوچھ لیا گیا یہ تم نے کیوں کیا، تو وہ تو جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس کے خلاف گواہیاں آ جائیں گی، اس کے اپنے ہاتھوں انگلیوں سے وہ مارا جائے گا۔ تو اس لیے کہ جس سے نہ پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا اچھا ٹھیک ہے جاؤ اعمال تو لاؤ، جس کا مطلب اس کا درگزر ہو گیا۔ تو یہ ورد فاطمہ پڑھتا ہے نمازوں کے بعد، اور اس کے بعد 2 منٹ 3 منٹ ہی لگتے ہیں، اس کے بعد وہ سنتیں جا کے پڑھے۔ تو یہ حدیث ہمارے جیسے اس ماحول میں جو 5th جنریشن وار چل رہی ہے اور جدید میڈیا چل رہا ہے اور اکثر گناہ کی باتیں چل رہی ہیں، تو اس میں اس حدیث پہ عمل کرنا باعث نجات اور باعث برکت بن جائے گا اور جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنائے، کیونکہ نماز ہی ہے وہ فرق ہے جو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کراتی ہے۔ تو جو نماز قائم کرتا ہے وہ خدا کی رحمتوں کی طرف گویا کہ ایک نمائندہ ہوتا ہے، جو اکثر مسجدوں میں جاتا ہو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مومن ہے اور تم اس کے ایمان کے گواہ بن جاؤ۔ نیکی کی بات کا ضرور ابلاغ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔